درس دے رہے تھے، آپ لوگوں کی تربیت قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی۔ اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں۔ وہ سودے نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے۔ ہم تو سودے بیچ رہے ہیں، سرما بیچن ڈے ہیں، پھکیاں بیچن ڈے ہیں، ڈنٹونک بیچن ڈے ہیں۔ حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے، ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ رہے۔ وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے۔ بڑے لوگ تھے حضرت جی۔ تو آپ نا نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں کسی کی نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں۔ تو وہ آپ بیان فرما رہے تھے، لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے، اور کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے، وہی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ کھولتا ہے حضرت، یہ میری بات یاد رکھنا۔ یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے، بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی، تو رب ہے اور دعویٰ بھی تو رب اعلی ہونے کا رکھتا ہے، تو بارش برسا، بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہے، اب نہیں بارش آئے گی، بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی۔ لکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا، جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے، صوفیوں کا لباس۔ اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا، اور اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا، اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے منو پتہ ہے رب تو ہی ہے، میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا، اب جو بھی ہے میں آ گیا ہوں اور مجھے خالی نہ لوٹانا۔ لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی۔ فرعون حضرت، فرعون وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا کریم ہے، تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہی بیٹھے، تمہارے پاس تو حضرت جی ٹیگ ہی بہت بڑا ہے حضرت۔ ہاں حضرت جی، تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے۔ جو یہ ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے، تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے، تو تسی ہونا دے حضرت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، قدر ہی نہیں اپنی کی حضرت، ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی حضرت۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو، تو محمدی ہے محمدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے، فرمایا میرے کریم تو نہیں دیکھ سکتا، اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو، وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا حضرت، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن محمدیوں کے دعوے سنو، کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے۔ محمدی کا دعویٰ سنو، حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے، تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی، ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی ہے، سمجھ ہی نہیں سکے، پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا حضرت جی۔ تو وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے رہو دروازہ کھول دے گا۔ وہ لکھا ظاہر ہے جی پردہ تھا، وہ بیویاں بھی بیٹھی تھی، ان میں سے کماں جی اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی ہارون حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کیوں، میں نے کیا کہا؟ تو اماں جی آگے سے کہتی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا، تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے، اس نے بند کب کیا ہے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنیں گے اثر کے بعد نہیں سنیں گے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا، میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے، رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا، میں نہیں سن، دیکھا ہے کہیں؟ فرمایا نہیں، جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے،
پہاڑ تے چڑھ کے پکار, زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار, میں سنوں گا تیری پکار کو. پکارتے کوئی نہیں. کوئی سود لے رہا ہے, کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے, کوئی حضرت جی دال میں پتھر ملا رہا ہے, کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے, کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے, اس کو نہیں پکارتا کوئی بھی. یہ سردیاں تھیں حضرت, یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑتی رہتی ہے نا, یہ جو بیل یا باہر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں, میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں, بالکل خالی تھی حضرت. کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس بیل نے رشوت لی یا پھر اس پہ پتے آئے ہیں؟ چلیا جی اور رب بغیر سود تے رشوت تو اینو پتے دے سکتا تے تینوں نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے اللہ یا یہ فالسوں کا سیزن ہے. کیا فالسوں نے 2 نمبری کی یا فالسوں کے درخت نے پھر فالسے آئے ہیں؟ کیا جامن کے درخت نے ہیرا پھیری کی ہے پھر جامن پڑیں گے؟ کیا آم کے درخت 2 نمبری کر رہے ہیں پھر آم پڑیں گے؟ اگر ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر ہیرا پھیری کی, اگر وہ ان کو 2 نمبری کیے بغیر شہتوت دے سکتا ہے, وہ بندیا تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح, تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے. لیکن میں ایک دن نا جناب دے نال سا, وہ حضرت جی دیکھو حسن اصل میں نا بندے کے اندر ہوتا ہے حضرت جی, ہمارے اندر ہی حسن نہیں ہے حضرت, ہمارے اندر اندھیرا ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے حضرت. اسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا, باہروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا, وہ اندر صاف کرتے سارا کچھ ہی سونا لگے گا حضرت. وہ حضرت جی شہتوت کا درخت تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردیوں میں, تو ظاہر ٹانی نا یہ ٹانیوں کی شیپ تھی اس طرح, ظاہر پتہ کوئی نہیں تھا. تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے آفا جی دیکھو ہیں این نہیں لگتا پیا کہ درخت اینج کر کے کہنے نہیں یا اللہ پھر پتے دے دے. اسی طرح شیپ تھی حضرت, ایسے ٹہنیاں خالی تھی نا حضرت جی. چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں نا کچھ بھی, 5 انگلیاں رکھتا ہوں, یہ جگہ خالی ہے, لیکن درختوں کے ظاہر پوری اس طرح شیپ بنی تھی حضرت, شہتوت کے درخت کی نا, کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا, ٹانیوں کی یہ شیپ تھی حضرت. تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے قبلہ ڈاکٹر صاحب, مجھے فرمانے لگے مولوی جی دیکھو اینج نہیں لگن ڈیا تھا, ٹہنیاں اینج کر کے نا ترلے پان ڈیاں نے, یا اللہ سانو پھر پتے دے دے. گل گل ترلے پائیں بننی ہے. پتر رویا کرو اپنے اللہ کے, اپنے اللہ کے رویا کرو. یہ عید والے دن نا حضرت جی 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی, 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی. میں نے خود 250 روپے پاؤ لی ہیں حضرت جی. یہ کیوں ہے؟ یہ سب بے یقینی کی وجہ سے ہے حضرت جی, بے یقینی کی. تو سمجھ آتی ہے 1000 روپے کلو لیمو یا 1200 روپے کلو لیمو حضرت. حالانکہ وہ جو 1200 روپے کلو لیمو بیچ رہا تھا پاویں انہیں بھی کوئی 4-5 عمرے کیتے ہونے حضرت. ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے حضرت. صرف بیٹا یہ سیکھنا اور سکھانا ہے کہ وہ جو 1200 روپے میں نے غلط طریقے سے لیے نا, تھوڑا سا میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا تو میں صحیح طریقے سے بھی لے سکتا تھا. وہ 1200 جسے میں نے لیمو لیے نا, اس کے نصیبوں میں لکھا جا چکا تھا وہ 1200 وہ اس کا تھا, لیکن اختیار اللہ نے اس کو بھی دے رکھا تھا. بندیا تیرا اختیار ہے, جی مرضی لے, بس تھوڑا سا یقین کرنا پڑے گا کہ پتر اس طرح نہیں, سیدھے طریقے نہ لئیو دیکھ لو, اور رکیے یا اللہ رحم کر دے, یا اللہ رحم. وہ دیکھو نا میں لگا ہاں پہلے آکھا نا, پھر وہ سائیں رنسی کری تک چڑھیا ہے, در تیرے تے میں اڑیاں کر سا, کرتے صحیح کدی اڑی آ, تو کیتی کوئی نہیں ہے, تو مانگتا بھی سرسری بے یقینی سے کر کے, کر ہاں اڑی بلا کدی کیتی ہے کدی اڑی, کیونکہ تینوں یہ ہے وہ اتھوں آپ بن جائے گا. اڑی کر کدی نہیں جانا یا اللہ, نہیں جانا. وہ بھائی ساتھ دیکھ لو, مانتے ہی نہیں اس کو, آپ کے بالکل ساتھ ہیں. کسی نے سانپ کو اس کا شریک بنا رکھا ہے, کوئی بندر پوج رہا ہے, کوئی ہاتھی پوج رہا ہے, کوئی کچھ پوج رہا ہے, کوئی کچھ پوج رہا ہے. اونا نو دین دیا, تانوں نہیں دے گا, تانوں نہیں دے گا, ان کو دے رہا ہے حضرت جی. اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے حضرت, ان کو دے رہا ہے, تمہیں نہیں دے گا. تو نے اڑی کی کبھی نہیں, بتا کب تو نے اڑی کی. تو کبھی یہ مان رکھ کے بیٹھا نہیں میرے اللہ کی بارگاہ آج میں نے نہیں اٹھنا کوئی بھی, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. نبی علیہ السلام کی حدیث کا اصل میں مفہوم ہے, یہ نہ سمجھنا یہ صوفی ایویں تھے, جو بڑوں بڑوں کو نہیں آتا وہ ان کو آتا ہے حضرت جی, یاد رکھنا حضرت جی.
اس میں میاں صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بچوں کی کچھ باتیں بڑی پسند ہیں، انہوں نے کہا یہ ہے کہ رو کے اپنے والدین سے اپنی نجائز بات بھی منوا لیتے ہیں، جو رو کے نجائز منوا سکتے ہیں تو رو کے صحیح نہیں منوا سکتا ہے، تو رویا ہی نہیں کبھی۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال جانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا ہے۔